اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا رمضان اور آپ دیکھ رہے ہیں میں یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج کے ولاگ کے حوالے سے چند اپڈیٹس میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا جو کافی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، بالخصوص میاں نواز شریف صاحب کے حوالہ سے اور جہانگیر ترین کے حوالہ سے، اور آنے والے جو الیکشنز ہے 2024 کے، ان کے حوالہ سے یہ اپڈیٹس بہت زیادہ ویلیویبل ہے، میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا۔ تاحیات نااہلی کے حوالہ سے جو کیس سپریم کورٹ میں سماعت کیا جا رہا ہے، جس کی پرسوں بھی ہیئرنگ کی گئی، سماعت کیا گیا اور ریمارکس بھی دیے جناب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے اور مزید جج صاحبان نے، تو آج اسی کیس کی دوبارہ سے سماعت کی گئی، جس میں بہت زیادہ ویلیویبل ریمارکس جو ہے وہ جناب فائز عیسیٰ صاحب نے دیے ہیں، میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا۔ سب سے جو مین سٹیٹمنٹ جو انہوں نے دی ہے وہ یہ دی ہے کہ ایک ڈکٹیٹر، ایک فوجی آمر، یہ لفظ انہوں نے یوز کیا کہ ہاؤ از پاسبل کہ ایک ڈکٹیٹر اور ایک فوجی آمر وہ سیاستدانوں کے اوپر تاحیات نااہلی کا قانون نافذ کرنے کا عائد ہے، لیکن وہی عمل اگر وہ خود کرتا ہے تو وہ اپنے اوپر اس نے وہ قانون لاگو کیوں نہیں کیا، یا یہ کیوں نہیں کہا کہ اگر میں کوئی جرم کرتا ہوں یا اگر میں کسی بھی قسم کی انوالومنٹ میں اگر شامل ہوتا ہوں، کسی بدنیتی میں شامل ہوتا ہوں، تو میرے اوپر بھی یہ ایلیگیشن لگنی چاہیے۔ آیا کہ اس آمر نے، آیا کہ اس فوجی ڈکٹیٹر نے یہ قانون اپنے اوپر لاگو کیوں نہیں کیا جو کہ وہ انہوں نے سیاستدان کے اوپر لاگو کیا ہے، کہ اگر وہ کسی بھی قسم کی انوالومنٹ میں شامل ہوتا ہے یا کسی بھی قسم کی بدنیتی کرتا ہے یا اگر اس کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے تو وہ تاحیات نااہل کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ ایک فوجی ڈکٹیٹر نے کیوں مینشن نہیں کیا کہ آیا اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کے اوپر یہ قانون لاگو کیوں نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی ایک سوال کھڑا کیا اپنے آرگومنٹ کے دوران کہ آیا کہ یہ کہاں پر مینشن ہے کہ اگر کوئی بندہ سزا یافتہ ہے یا اس کے خلاف کو اگر فیصلہ آتا ہے، عدالتی فیصلہ آتا ہے، یا وہ کسی جرم کا مرتکب ٹھہرتا ہے، تو آیا کہ یہ کیسے اور کہاں پہ لکھا ہے کہ وہ بندہ تاحیات نااہل ہوگا۔ یعنی یہ بہت زیادہ خوش آئین آرگومنٹ ہے میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں، اور جہانگیر ترین کے لیے بہت خوش آئین یہ سٹیٹمنٹ ہے، سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو آنے والا فیصلہ ہے وہ کیسا ہوگا، اور آنے والے فیصلے کا میاں نواز شریف صاحب کو اور جہانگیر ترین صاحب کو اور مسلم لیگ نون کو بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے۔ یعنی ایک بار پھر جناب میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم بننے کے اہل ہو سکتے ہیں اس فیصلے کے بعد۔ اور ساتھ ساتھ جناب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے جو مزید ایک سٹیٹمنٹ دی وہ یہ دی، انہوں نے کہا کہ آیا کہ الیکشن جو ہے وہ قریب ہے، الیکشن ہمارے سر پہ ہے، اور اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ ہم نے جلد از جلد سنانا ہے اور اس کو نمٹانا ہے، تاکہ جو بھی بندہ اگر اہل ہے تو وہ حصہ لے پائے گا، اگر کوئی نااہل ہے تو وہ اس الیکشن میں حصہ نہیں لے پائے گا۔ تو یعنی ایک واضح ٹاسک انہوں نے لیا ہے اور سٹینڈ لیا ہے، بالخصوص لوگوں کے اوپر جنہوں نے اس پاکستان کے اوپر مارشل لا کی جو کنڈیشن نافذ کی، بالخصوص جنرل پرویز مشرف صاحب کے بارے میں یہ ان کے سٹیٹمنٹ تھے کہ یہ ان کے دور حکومت میں، ان کی آمریت کے دور میں یہ قانون نافذ کیا گیا تھا۔ تو آیا کہ ایک ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا قانون ہم کیسے اسے کنٹینیو کر سکتے ہیں، اور ہم اس قانون کو کیسے مان سکتے ہیں کہ وہ قانون وہ اپنے اوپر نہیں لگا رہے بلکہ دوسرے سیاستدانوں کے اوپر لگا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے حوالہ سے ایک مزید اپڈیٹ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک لائف لائن کے برابر ہے۔ وہ لائف لائن یہ ہے کہ اس وقت بلے کا نشان ایک لائف لائن سے کم نہیں ہے تحریک انصاف کے لیے، جس کے لیے وہ سپریم کورٹ پہنچے گئے ہیں۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی انشاءاللہ سربراہی میں انہوں نے ایک استدعا کی ہے جناب برسٹر گوہر صاحب نے کہ ایک بینچ تشکیل دیا جائے
جسٹس فائصل صاحب کی سربراہی میں اور اس کیس کو سماعت کریں اور ہمارا جو دوبارہ سے جو ہے وہ ہمیں الاٹ کیا جائے بلے کا نشان، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو اسکروٹنی ہے وہ بالکل قریب ہے الیکشن کمیشن کی، اور جیسا کہ 10 جنوری تک کی لاسٹ ڈیٹ ہے، اس کے بعد فائنلائز ہو جائے گا کہ کون کون سے جو ہے وہ نمائندگان جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور کون کون سے لوگ جو نااہل ہیں، اور کون سے لوگ ہیں جو اہل ہیں جو اس الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ 10 جنوری سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر دے، اور ہمارے حق میں یہ فیصلہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اس بات کے اہل ہیں کہ یہ پارٹی جس نشان پہ جس کی بنیاد ہے بلے کے نشان پر، وہ ہمیں الاٹ کر دیا جائے۔ اور اس میں انہوں نے استدعا بھی مزید کی کہ جس طرح کی اس وقت کنڈیشنز ہیں الیکشن کی، اسپیشلی طور پہ جو پلینگ 11 فیلڈ کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ جس طرح کی ہمیں پوزیشن دی جا رہی ہے، واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ جو 2 اعتراضات ہیں ان کے، وہ بھی انہوں نے ساتھ مینشن کی، اور ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں اب جو ہے وہ اپیل جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہے۔ انشاءاللہ 1 سے 2 دن میں اس کی سماعت کی جو مقررہ جو تاریخ ہے وہ بھی اس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ کس دن کو سماعت کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو سپریم کورٹ بلے کے نشان کے حوالے سے ایک آخری امید ہے تحریک انصاف کی، اور اس کے بعد یقیناً یا تو عمران خان صاحب جو ہے وہ بلے کے نشان کے ساتھ تحریک انصاف جائے گی الیکشن میں، یا پھر بلے کے نشان کے بغیر جو ہے وہ تحریک انصاف آج کے اس جو الیکشن ہونے جا رہا ہے 2024 کا، اس میں حصہ لے پائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں پھڈا سمجھ لیں، یا ایک بہت بڑا اختلاف جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے اندر پیدا ہو چکا ہے۔ وہ پھڈا اور جو ایک اختلاف ہے اس کی بنیاد میں نے آج سے 4 دن پہلے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ حلقہ 118 اور 119 جو کہ گڑی شاہ کا حلقہ ہے، جو کہ جناب اسپیکر رہ چکے ہیں ایاز صادق صاحب، ان کا حلقہ ہے، اور ادھر رحیل اصغر صاحب کا حلقہ ہے۔ تو یہ ایک اعتراض تھا کہ آیا کہ دونوں میں سے کس رہنماؤں کو جو ہے وہ NA 118 یا 17 میں سے کس کو جو ہے وہ قومی اسمبلی کی سیٹ مل پائے گی۔ تو آج مسلم لیگ نون نے واضح طور پہ اعلان کر دیا ہے، اور جناب ایاز صادق صاحب کو جو ٹکٹ ہے قومی اسمبلی کی اس سے محروم کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے ذرائع سے یہ بھی بات آ رہی ہے کہ ان کو جو ہے وہ سینٹ کی ٹکٹ کے حوالے سے بھی آفر کی گئی ہے، لیکن جسٹس ایاز صادق صاحب نے ابھی تک جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے ابھی تک انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا آیا کہ وہ الیکشن میں حصہ اگر نہیں لیں گے یا سینٹ کی سیٹ کے لیے وہ ایگری ہے یا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لاہور کی بہت ساری اور بھی میجرز نشستیں ہیں جہاں پر بہت سارے مین برج ہیں جو بڑے ایک عرصے سے مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کو بھی ٹکٹیں نہیں دی گئی ہیں۔ تو ان کی طرف سے بھی ایک بیڈ ریئیکشن سمجھ لیں یا ایک رد عمل جو ہے وہ اس کا ابھی انتظار بھی ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ایک واضح پوزیشن جو ہے وہ پتہ چل پائے گا آیا کہ وہ آزادانہ حیثیت سے الیکشن لڑیں گے، یا مسلم لیگ نون کے ٹکٹ دینے کے بعد وہ اپنی پارٹی کو ساتھ سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ لیکن ایک ذرائع کے مطابق ایک مصدقہ جو خبر ہے وہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت مسلم لیگ نون کے اندر 2 گروپ ہیں، ان دونوں گروپوں کی ایک طرف رضامندی اور آپس میں جو اختلافات ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں، تو اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ مختلف جو ان کے رہنما ہیں ان کو ٹکٹ نہیں دی گئی، جو اسپیشلی طور پہ مریم نواز صاحبہ کے نزدیک ہیں ان لوگوں کو ٹکٹ دی گئی ہیں، باقی لوگوں کو ٹکٹیں نہیں دی گئی، جن میں سمجھتا ہوں کہ رحیل اصغر صاحب کا بھی نام آتا ہے، وہ بھی ان کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے ویڈیو کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔